السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ روزانہ کے کالم، ایڈیٹوریل اور اوپینین سیکشن میں روزنامہ دنیا کی وکالت نامہ عبداللہ کا تحریر کردہ کالم کا نام ہے چائے کا دوسرا کپ اور مودی۔ 1 جون 2020 کے دن ایشین ہٹلر نے بالآخر چائے کا دوسرا کپ پی کر دکھایا۔ پہلا کپ پینے کے لیے اسے 2 منٹ میں 3 فائٹر جیٹ قربان کرنا پڑے۔ چائے والے کے حوالے کے ہوائی فوجیوں کا اولین کپ فنٹاسٹک لگا تھا، دوسرا کپ سپر فنٹاسٹک ثابت ہوا۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ RSS کے لائف ممبر نریندر مودی نے جان بوجھ کر جموں کشمیر کی حسین وادیوں میں چائے پینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ خطہ آزاد جموں کشمیر کے علاقے میں، جبکہ دوسری مرتبہ لداخ کے درہ گلوان میں۔ پاک چین دوستی کی طرح پاک چین چائے کیسی تھی، یہ دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر تبصروں کا بہت بڑا موضوع بن گیا۔ آئیے ان میں سے صرف 2 عدد تبصرے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا تبصرہ یشونت سنہا نے بھارت کے اندر سے کیا۔ یشونت نے سوشل نیٹ ورک پر اپنے ٹویٹر سے مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تبت میں عوامی جمہوریہ چین کی فوجی تنصیبات پر سرجیکل ایئر سٹرائیک کیسی رہے گی؟ بھارت کے 20 فوجی جوانوں اور ایک ان کے کمانڈنگ آفیسر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ ہمارا موٹو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ گھر میں گھس کر ماریں گے، یا پھر یوں ہے کہ ہماری ساری کی ساری بہادری صرف پاکستان کے لیے ہی مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ 1 جون 2020 کو اسی صفحے پر شائع ہونے والے وکالت نامے کا عنوان تھا انڈو چائنا کنفلکٹ، جس میں بھارت کی توسیع پسندی کی وجہ سے ایشیا کے امن کو لاحق خطرات کی پوری تفصیل بتائی گئی تھی۔ آج یہ خطرات صرف 18 دنوں کے مختصر عرصے میں خون ریز کمبیٹ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ انڈین میڈیا کے ایک حصے میں بھڑکیں ماری جا رہی ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں بھارتی فوج نے سرکاری طور پر کنفرم کر دیا ہے کہ لداخ میں آدھی رات کے وقت کے بعد بھارتی فوجیوں نے نصف شب کے گیدڑوں کی طرح پیپلز آرمی آف چائنا پر مسلح حملہ کیا۔ بھارتی حملے کا مقصد چائنیز ٹروپس کو سرپرائز دینا بتایا گیا تھا۔ اس بھارتی حملے کی وہ تفصیلات جو بھارت کے اندر سے سامنے آئی ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے حملے کے پہلے 2 نتائج جان لینا ضروری ہوگا۔ نمبر 1، بھارتی حملے کا سیاسی نتیجہ۔ درہ گلوان میں چین کی پیپلز آرمی کے ہاتھوں ذلت آمیز پٹائی کے فوراً بعد مودی نے امن کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے 6-7 سالہ اقتدار میں لوگوں نے امن کی بھاشا کا نعرہ نریندر مودی کے منہ سے پہلی بار سنا۔ بھارت میں مودی اور اس کے جرنیلوں کے استعفوں کا مطالبہ زوروں پر ہے۔ استعفوں کا مطالبے میں بھارتی فوج کے سابق جرنیل، اپوزیشن اور بہت سی دوسری آزاد آوازیں بھی شامل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی وزیر اعظم مودی کو RSS کی زبان بھول کر آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنے کا سوچا چھوڑنا پڑ گیا۔ بھارت کی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا مطالبے کے علاوہ مودی اور اس کے جرنیلوں کو 2 مزید سوالوں کا بھی بڑے زور و شور کے ساتھ سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ کتنے علاقے پر عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز آرمی نے بنکرز اور پکی اسٹیبلشمنٹ بنا لی ہے۔ بھارت کے اندر سے سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور دوسرے سیاسی لیڈر یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ مودی نے اپنی جنگی تاریخ کے اتنے بڑے جانی نقصان میں دوسری بار کیوں کر اپنی انڈین آرمی کے جوانوں کو جھونک دیا۔ پہلی مرتبہ کارگل کی لڑائی میں پاکستان کے بہادر جوانوں کے ہاتھوں بھارتی فوج کو بھارتی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی کہانیاں آج بھی پورے بھارت میں بکھری ہوئی ہیں۔ نمبر 2، بھارتی حملے کا فوجی نتیجہ۔ بھارت کے مسلح افواج میں ڈسپلن اور خوراک کے ساتھ ساتھ مورال اور اخلاقیات کے شدید مسائل پائے جاتے ہیں۔ بھارتی فوج کے حوالے سے ایک تازہ اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سینئر افسران اونچے رینک کی آڑ میں جونیئر افسروں کی بیویوں کا جسمانی استحصال کرتے ہیں۔ اسلحے کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ لوہے کے راڈوں پر کل ویلڈ کر کے RSS کی لیڈرشپ نے چین کے علاقہ فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ فیلڈ کے سپاہی برے کھانے اور خوراک نہ ملنے پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا بھر رہے ہیں۔
بد اخلاقی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے فوجیوں میں خودکشی کا رواج زور پکڑ چکا ہے۔ ان حالات میں انڈین آرمی کا مورال منہ کے بل زمین پر جا پڑا ہے۔ ان حالات میں ہندوتوا کی تعصب والی سوچ پر مبنی مودی حکومت اور اس پر ٹاپ کے جنرل منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ بھارتی میڈیا فوج اور حکومت دونوں پر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اس حال میں بے عزتی کا بدلہ پاکستان اور نیپال کے خلاف جارحیت کر کے لیں۔ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، پھر بھی اتنا کہنا ضروری ہے کہ اگر بھارت نے کوئی فالس فلیگ یا سرجیکل سٹرائک دہرانے کی کوشش کی تو اسے پاکستانی فوج کی طرف سے بہت شدید جواب دیا جائے گا۔ عملی طور پر ایشیا کے پرامن آسمانوں پر جنگ کے بادل گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت کی ہر جارحانہ تیاری پاکستان کی ریاستی اور حکومتی مشینری کی گہری نظر کے نشانے پر ہے۔ بھارت کی جانب سے ایسی جارحیت کی غلطی کے امکانات LOC کی دوسری طرف واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ہائی وولٹیج کانفلکٹ کا چانس بھارت کے جانب سے 95% موجود ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت کو زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھانے کے لیے پاکستان کی تیاری 100% سے زیادہ ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد بھارت نے مسلسل ثابت کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر بدمعاش ریاست ہے اور بھارت کی فوج صحیح معنوں میں ایک روگ آرمی ہے۔ اگرچہ بھارت نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے کئی عرصے تک سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا سیریل سوپ جاری رکھا، لیکن اب اس کی اصل قاتلانہ ذہنیت اور مودی کا چھوٹا پن یوں کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس نے قد کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت۔ اس نے قد کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت، وہ مگر سوچ کا بونا ہے، یہی رونا ہے۔ اس وقت انڈین آرمی ایک ایسی فوج ہے جس کے خطے میں ہر بارڈر پر نہ صرف توسیع پسند خیالات ہیں بلکہ ان کے سامنے ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی فوج ہے جس میں مذہبی تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور وہ ذات پات کے نظام سے بھی دوچار ہے۔ چنانچہ انڈین آرمی میں ایسا پوٹینشل موجود ہے کہ وہ کبھی بھی مغرب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس وقت بھارت کے اندر غیر جانبدار تجزیہ کار دو باتوں پر اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ مودی کا پیدا کیا ہوا مذہبی اشتعال اندرونی طور پر بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا اور شدید ترین خطرہ ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر بھارت کی بدمعاش فوج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی سلامتی کو گارنٹی کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے امن سے محبت کا ہر موقع پر کھل کر اظہار کیا، جس کا تازہ ترین ثبوت کووڈ-19 کے حوالے سے عمران خان صاحب کی طرف سے بھارت کو کی جانے والی انسان دوست امداد کی پیشکش ہے، جس کے جواب میں اگلے روز عورتوں، بچوں اور بزرگوں سمیت 4 نہتے پاکستانی شہریوں کو RSS کے فوجیوں نے گولہ باری کے ذریعے شہید کر کے دیا ہے۔ بھارت کا غرور چین کی پیپلز آرمی نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ عالمی خبروں میں اسے بلڈ آن دی بارڈر کہا جا رہا ہے۔ مودی کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی فوج نے اس کے دور میں چائے کے دوسرے کپ کا بھی مزہ چکھ لیا۔ سننے کے لیے شکریہ۔ ایسے مزید کالمز اور ایڈیٹوریل اوپینین اور آڈیو بکس سننے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔